بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لفظی معنی پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ پاک کے اردو اور فارسی میں معنی خالص اور صاف کے ہے، اور ستان کا مطلب زمین یا وطن کا ہے۔ جیسے عربی میں مدینہ منورہ، مدینہ سرزمین کو کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں، اور منورہ پاک، صاف، نورانی۔ 1933 عیسوی میں چودھری رحمت علی نے دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر اپنا مشہور کتابچہ اب یا کبھی نہیں شائع کیا، جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان استعمال کیا گیا۔ لفظ پاکستان اس وقت 5 مسلم علاقوں کے ناموں کا سر نامیہ ہے: پنجاب، خیبر پختونخوا KPK، کشمیر، سندھ اور بلوچستان۔ 711 عیسوی میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم برصغیر موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے خاصے حصے کو فتح کرتا ہے، اور یوں برصغیر موجودہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی عرب ریاست کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق، زبان عربی اور مذہب اسلام تھا۔ یہ علاقہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی طور پر عرب دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ اس واقعے نے برصغیر اور جنوبی ایشیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش برطانوی کالونیاں تھیں اور برصغیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی انگریزوں سے کی تحریک کے دوران میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس تحریک کا مقبول عام نعرہ تھا۔ اس مطالبے کے تحت تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ اس تحریک کی قیادت محمد علی جناح نے کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح تھے اور پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، اور پاکستان کا پہلا دارالحکومت کیپٹل کراچی تھا۔ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر عبدالراشد تھے۔ 1948 میں پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا گیا۔ 1952 میں پاکستان کے علاقے سوئی سے سوئی گیس برآمد ہوئی۔ 1954 میں پاکستان کی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا۔ 1955 میں پاکستان کے ایئر لائن PIA کو لانچ کیا گیا۔ 1958 میں پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا گیا تھا اور جنرل ایوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے تھے۔ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، اور یہ ورلڈ وار کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ مانی گئی۔ 1967 میں اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل دارالحکومت بنا۔ 1969 میں پاکستان میں دوسرا مارشل لا لگا دیا گیا اور جنرل یحییٰ خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ ہو گیا اور مستقل ملک بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر گیا۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے نویں وزیر اعظم بنے۔ 1977 میں ضیاء الحق نے پاکستان میں تیسرا مارشل لا لگا دیا۔ 1979 میں پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو پر الزام لگا کر اس کو اڈیالہ جیل میں پھانسی کر دیا گیا۔ 1980 میں افغانستان میں سوویت یونین کی جنگ نے آگ پکڑی، جس میں پاکستان کی انٹیلیجنس نے اپنا کردار ادا کیا اور پوری دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس مانی گئی۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی ایک پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی، اور اسی سال بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ 1990 میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بنے۔ 1992 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیت لیا۔ 1993 میں بینظیر بھٹو پھر سے وزیر اعظم بنی۔
1997 میں نواز شریف دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے۔ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ایک ایٹمی ملک کے طور پر دنیا کے سامنے مانا گیا۔ 1999 میں پاکستان میں چوتھا مارشل لا لگا اور جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آ گئے۔ 2005 میں پاکستان میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ 2007 میں راولپنڈی کے ایک جلسے میں بینظیر بھٹو کو مار دیا گیا۔ 2008 میں پاکستان کی پیپل پارٹی الیکشن جیت گئی۔ 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا جس سے 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ 2013 میں نواز شریف پاکستان کے تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے۔ 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 2022 میں 11 سیاسی جماعتوں نے مل کر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی اور اس کو اقتدار سے نکال دیا گیا۔ 2023 میں نون لیگ کے شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنے جو اب تک پرائم منسٹر ہے۔